ایک ساتھ پاکستان کے عوام ایک تاریخی معاشی بحران کا مقابلہ کر رہے ہیں. کچھ ہمارے اپنے فیصلوں کی وجہ سے، کچھ اس لیے کہ ایک ایسا نالائق نااہل وزیر اعظم ہم پہ مسلط کیا گیا جس نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی معیشت کا گلا گھونٹا. تو اسی نالائق ناجائز سلیکٹڈ وزیر اعظم پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردوں کے آگ میں لپیٹ دیا. پاکستان کے افواج، پاکستان کی پولیس، پاکستان کے عوام، یہ جو سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے ہیں، ہم نے وہ کام پاکستان میں کر کے دکھایا جو پورا کا پورا نیٹو اور پورا دنیا کے سپر پاورز افغانستان میں نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے ہاں جو دہشت گرد تھے، جو انتہا پسند تھے، ان کو ختم کر دیا، ان کو کیپیسٹی کو ختم کر دیا. ان کی بس کی بات نہیں تھا کہ وہ پاکستان حملے کر سکے. جنہوں نے اے پی ایس پہ حملہ کر کے بچوں کو شہید کر دیا تھا، جنہوں نے پاکستان کے ہر صوبوں کے عوام کے خون کے ساتھ 10 سال وہ ہولی کھیل رہے تھے، اس قسم کی دہشت گردوں اس نالائق سلیکٹڈ وزیر اعظم نے معاف کیا، جیل سے رہا کروایا، جو ہزاروں کی تعداد میں افغانستان میں رہ رہے تھے، بس رہے تھے. اس ملک کے حکمرانوں نے انہی قبائلی علاقوں میں یہ دہشت گردوں کو مسلط کیا. تو آج اگر پاکستان ایک معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے تو اس معاشی بحران کے پیچھے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. اور اگر آج پاکستان ایک بار پھر دہشت گردوں کا سامنا کرے، ایک سیکیورٹی کا بحران کا سامنا کرے، تو اس کا بھی پیچھے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا تو اسی وقت انہوں نے ایک ہائیبریڈ جنگ شروع کیا تھا، ایک ہائیبریڈ جنگ جمہوریت کے خلاف، اس سیاسی کنسنسس کے خلاف، چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف، یہ سیاسی جماعتوں کے خلاف. 1996 میں جس طریقے سے جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے اس سلیکٹڈ کا انگلی پکڑ کے سیاست میں لے کر آئے، وہ کیوں لے کر آئے؟ اس کے بعد جو کردار جنرل پاشا کا تھا، جنرل ظہیر الاسلام کا تھا، جنرل فیض حمید کا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے، اس ملک کے عوام کے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ. وہ بھی اس جمہوری اتحاد کے خلاف، ایک سیاسی کنسنسس کے خلاف، اس 18ویں ترمیم کے خلاف، اس جمہوریت کے خلاف ایک گٹھجوڑ جو اس ہائیبریڈ جنگ میں شامل تھے. اور کون شامل تھے جناب اسپیکر؟ ہمارے کچھ اتحادی بھول جاتے ہیں مگر ایک اور چیف جسٹس بھی تھا، افتخار چودھری صاحب. اس نے تو اس روایت کی بنیاد ڈالا. اس نے جو چیف جسٹس کا آمریت ہے سپریم کورٹ میں قائم کیا تو افتخار چودھری نے قائم کیا، اور وہ بھی اسی ہائیبریڈ جنگ میں شامل تھا جو شروع تو پیپلز پارٹی سے ہوئے، مگر مقصد وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ختم کرنا، مقصد وہ 18ویں ترمیم کو ختم کروانا، مقصد وہ جمہوریت کو بدنام کرنا تھا. اور یہ ہائیبریڈ جنگ نے ایک ہائیبریڈ نظام میں قائم ہونا. ایک کانسٹنٹ ہے جناب اس میں، چیف جسٹسز تو تبدیل ہوتے رہے، بادشاہ آیا، ظہیر آیا، فیض آیا، چلا گیا، مگر ایک کانسٹنٹ ہے. وہ کانسٹنٹ کون ہے؟ وہ عمران خان نیازی ہے. اس کرکٹر کو ہمارا اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں لے کر آیا. 30 سال میں پاکستان کے عوام کا پیسہ، پاکستان کے ادارے اس جرم میں شامل تھے کہ وہ ایک فرینکنسٹائن بنا رہے تھے. کچھ آئنسٹائنز ہمارے ادارے میں بیٹھتے ہیں، اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں، اسٹریٹجک ایسٹس بناتے ہیں، اور آخر کار وہ اسٹریٹجک ایسٹس ہم سب کے گلے پر جاتے ہیں. ہمیں پاکستان کو عوام کو بتانا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک. یہ اگر ہم بحران کا سامنا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ 70 سال سے ایک پورا پیرالل سٹرکچر اس ملک میں بنتا ہے، جن کا فائدہ ہوتا ہے تو غیر جمہوری دور میں ہوتا ہے، جب فائدہ ان کا ہوتا ہے تو آمرانہ دور میں ہوتا ہے، ڈائریکٹ آمریت میں، انڈائریکٹ آمریت. اور ایک پورا پیرالل سٹرکچر بن چکا ہے، ایک پورا سیاسی کلاس ہے جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست سے پیچھے ہٹتا ہے تو ان کا سیاست ختم ہو جاتا ہے. کوئی تو وجہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی عامر ہوئے ہیں ان کے اولاد اگر آج سیاست میں ہے تو طریقہ انصاف میں ہے. اسی طریقے سے جناب اسپیکر ہمارا پورا نظام میں ایسے سٹیک ہولڈرز ہے، ہمارا بیوروکریسی میں بھی ہے، ہمارا جوڈیشری میں بھی ہے، اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ میں بھی آج تک رہتے ہیں، جن کا اگر مستقبل ہے تو وہ آمریت کے ساتھ یا سلیکٹڈ دوروں کے ساتھ. وہ صرف تب اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہے تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا.
ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہوگا، ان کا بیوروکریٹک ترقی نہیں ہوگا، ان کو وہ عہدے نہیں ملیں گے۔ اگر پاکستان جمہوریت کی طرف چلتا ہے تو ان کا سیاست ختم، اور یہی وجہ ہے کہ اس حکومت کی ہر قدم کے خلاف ایک ایسا آواز اٹھتا ہے، ایک ایسا گھراؤ ہوتا ہے کہ یہ سارے قوتیں اگر ایک پیج پہ ہے تو اس بات پہ ہے کہ جمہوریت نہیں چل سکتا، اگر ایک پیج پہ ہے تو اس بات پہ ہے تو سلیکٹڈ کو واپس اس کرسی پہ بٹھانا ہے تاکہ ان کا مستقبل کو تحفظ دیا جائے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ نہ میرا نہ آپ کا، ہم سب کا پاکستان۔ اور آج جن بحران کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جمہوری، آئینی، سیکیورٹی، معاشی، اس کا حل یہی ہے، یونٹی اس کا، ہم سب کو مل کے ان مسائل کا حل نکالنا۔ ایک وزیر صاحب نے کہا کہ یا ہم ہوں گے یا وہ۔ افسوس کے ساتھ کہ ہمارا پولرائزیشن، ہمارا پارٹیزن شپ اس حد تک پہنچ، آخر کار یہ لڑائی ختم ہے تو ہمیں پھر سب آپس میں بیٹھیں، اور ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا جن کا شکل ہمیں پسند ہے، جن کا ماضی اتنا خاص ہے اور جس کا مستقبل پہ ہمارا شک، شاید ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی آخر کار جب یہ لڑائی، اگر ہم نے یہ بحران سے نکلنے تو نہ میرا نہ آپ کا، ہم سب کا پاکستان چاہیے۔